عمران خان کے نئے وزیر خزانہ جناب شوکت ترین نے ہمارے ساتھ اپنا وہ روڈ میپ شیئر کر رہے ہیں جس کے ذریعے وہ چاہتے ہیں کہ آئندہ سال پاکستان میں مجموعی قومی پیداوار 6 سال اور اس کے آئندہ سال 7 سال تک پہنچ جائے۔ یہ سب کچھ کیسے ہوگا شوکت ترین صاحب ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو صاحب آپ کی کامیابی، عمران خان حکومت کی کامیابی کا اور معیشت اور کاروبار کے آگے بڑھنے کا بنیادی ستون یہ ہے، اور جو کہ جس سے اس معیشت کو، کاروبار کو اور اوورآل ترقی کو بچانا ہے، تو ہمیں جو معیشت کا اندھا کنواں ہے، یعنی کہ جو ہمارا انرجی سیکٹر ہے، ہمارا جو بجلی کا سیکٹر ہے، یہ سیکٹر جو ہے اس کی بے جو قیامت کی صورتحال ہے، جو گردشی قرضے جو ہمارا اس وقت یہ گردشی قرضوں کی جو صورتحال ہے، یہ ساری کیفیت جو ہماری اس پورے سیکٹر سے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس سے نکلے بغیر، اس کا کوئی حل ڈھونڈے بغیر، اس میں کوئی بہتری کے بغیر کیسے 2 قدم بھی آگے بڑھ سکیں گے؟ ابھی آج کیپیسٹی پیمنٹ کے حوالے سے جو کانٹریکٹ ہوئے تھے، اللہ کر کے آج ECC میں آپ نے اس کی پہلی پیمنٹ اپروو کر دی ہے، مگر یہ تو پہلا بیبی سٹیپ ہے۔ یہ پورے انرجی سیکٹر کو سنبھالے بغیر، سدھارے تو بات دور کی ہے، سنبھالے بغیر کیسے آگے بڑھے گا؟ اس کے لیے ابھی آپ نے کیا سوچا ہے؟ دیکھیں، اس میں بڑا ایک ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پرابلم ہے کیا۔ پہلے تو یہ پرابلم ہے کہ یہ جو ہمارا بجلی کا سیکٹر ہے، موسٹلی جو ہے یہ ڈسکوز وغیرہ جو ہیں، ڈسٹریبیوشن کمپنیز وغیرہ جو ہیں، وہ ٹرانسمیشن بھی، یہ ساری پبلک سیکٹر میں، اور پبلک سیکٹر آپ کو معلوم ہے کہ وہ زیادہ ایفیشینٹلی نہیں چلا سکتا۔ تو ہم نے یہ ابھی پرائیویٹائزیشن کے تحت ہی وہ جو سرمایہ پاکستان کا کانسیپٹ لا کے ان میں سے گورنمنٹ کی انٹرفیئرنس ختم کر دینی ہے۔ تو پروفیشنل بورڈز لائیں گے، پروفیشنل CEOs لائیں گے، اور ہم ان کو کہیں گے ان کی پرفارمنس ٹھیک کریں۔ ایک تو وہ فرق پڑے گا، اس سے یہ ہوگا کہ لاسز کم ہوں گے۔ ترین صاحب میں معافی چاہتا ہوں، یہ انٹرپٹ آپ کو کرنا پڑے گا۔ یہ جو جملے آپ نے کہے نا، یہ میں سن رہا ہوں کوئی 20 سال سے، اس حکومت سے تو 3 سال سے تو روزانہ کی بنیاد پہ ہم یہ سن رہے ہیں۔ یہ سارے جملے جو آپ نے ابھی کہے ہیں، یہ اب اس میں سننے کی تو گنجائش رہی نہیں ہے۔ یہ گردشی قرضے 1100 سے لے کے 2750 ارب تک ہو گئے اسی حکومت کے دوران۔ اب اگر مزید ہم یہ سنتے رہیں گے تو یہ آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے کہ ان لوگوں نے کچھ ایسا کر کے رکھا ہوا ہے کہ اب اگلے چند مہینوں کے اندر اس میں باقاعدہ کچھ چینج نظر آ جائے؟ دیکھیں کامران صاحب، آپ بالکل بات کہہ رہے ہیں، اور آپ کا حق بجانب ہیں گے، کیونکہ اس قسم کی بہت باتیں ہو چکی ہیں۔ لیکن آپ کو یہ بھی سمجھ ہونی چاہیے، اور ضرور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جس شخص سے بات کر رہے ہیں اس نے اپنے جو الفاظ ہیں ان کے اوپر عمل کر کے دکھایا ہے۔ حبیب بینک کو ہم نے ٹرن اراؤنڈ کر کے دکھایا تھا، تو وہ اس ایکسپیرینس ہمارے پاس ہے کہ اس کو کیسے کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس ایکسپیرینس کو استعمال کریں گے۔ یہ بڑی ہی مشکل کام ہے، کیونکہ یہ ہماری جو بیوروکریسی ہے، ہمارے پولیٹیشنز ہیں، یہ پسند نہیں کریں گے ان کو یہاں سے ان کا انفلوئنس ختم کیا جائے، لیکن ہم نے کرنا ہے۔ تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری جو لاسز تھوڑے کم ہونے چاہیے، اور اس کے بعد ہمارے ریسیویبلز جو ہیں وہ ہم کلیکشن زیادہ ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بہت بڑا پرابلم اس سیکٹر میں ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹس ہیں، کہ کیپیسٹی پیمنٹس جو ہیں کہ انہوں نے ایک دم زیادہ ایڈیشنل جو کیپیسٹی لگا دی ہے، اور وہ اس وقت اگر گروتھ ریٹ 7.5% بھی ہوتا تو یہ کیپیسٹی یوٹیلائز نہیں ہونی تھی اس وقت۔ تو وہ ایک وقت ہمارے سر پہ پڑا ہوا ہے، اس کو ہم کیا کر رہے ہیں، اس کو ڈیفر کر رہے ہیں، اس کی میچورٹیز آگے لے کے جا رہے ہیں، بیکاز یہ تو 30-40 سال کے پروجیکٹس ہیں، ہم 10 سال میں ان کی پیمنٹس کر رہے ہیں، تو اس کو تھوڑا آگے کر دیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس سے یہ ہے کہ اس وقت پریشر جو ہے کم ہوگا، اور ہم چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ بجلی پھر استعمال کریں۔ ہم گیس کے جو ہم چیزیں کرتے ہیں سردیوں میں، اس کو الیکٹریفائی کر دیں۔ اس طریقے سے اور بہت چیزیں کر سکتے ہیں۔ تو اس کو ہم نے انٹلیکچولی بھی ہم نے بیسیکلی آؤٹ آف دی باکس سلوشن لے کے آنی ہے، اور پریکٹیکلی بھی ہم یہ کریں گے کہ جو ہم نے IPPs ابھی لگائے ہیں ان کو ڈیفر کریں، ان کی پیمنٹس کو اگلے 3-4-5 سال کے لیے، اور اس سے یہ ہے کہ ہمیں پھر ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم یہ اپنا اس کی ٹیرف بڑھائیں۔ اور تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سبسڈی ڈائریکٹ کرنے والے ہیں۔ اس وقت آپ کو یہ کافی معیوب نظر آئے گا کہ اس وقت الیکٹریسٹی میں ہم کوئی تقریباً 80% لوگوں کو سبسڈی دے رہے ہیں۔ 80%، 35 ملین ہاؤس ہولڈ ہیں، اس میں سے ہم 29 کو ہم سبسڈی دے رہے ہیں۔ تو ہم اب جو ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف جا رہے ہیں۔ ثانیہ نشتر نے اچھا کام کیا ہے، ایک ہائی وے بنا رہے ہیں لوگوں کی انکم کے لحاظ سے، تو ہم نچلے
40-50% کو ہم دیں گے سبسڈی اور باقیوں کو ہم نہیں دیں گے. اس سے بچت ہوگی, اس سے یہ وائبل ہو جائے گا. اچھا, اور یہ 3-4 چیزیں جب اکٹھی کریں گے یقیناً. تو اچھا طریق صاحب, ایک جاتے جاتے ایک یہ بات بتا دیجئے کہ یہ سارے فیصلوں پہ عمل درآمد ہوتا ہے جب آپ کے سیکٹریز, آپ کے بیوروکریسی جو ہے اس کو لے کے آگے بڑھے. آپ تو پلان دے دیتے ہیں, اعلانات کرتے ہیں, پھر آپ ایک روڈ میپ بھی دے دیتے ہیں, مگر بہرحال اس کو سائن کرنا ہوتا ہے. اور یہ میرے علم میں ہے کہ بیوروکریسی قلم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے, اور یہ پہیا بالکل آگے نہیں چل رہا ہے. آپ کو بھی پتہ چل گیا ہوگا, اور پہلے بھی پتہ ہوگا, اور پچھلے 3 ہفتوں میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. اس کا کیا حل ہوگا؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم نے پرائم منسٹر, ہم بالکل اس چیز کے اوپر کنونسڈ ہیں کہ ہمیں یہ نیب کا جو ورکنگ ہے اس کو ایسا بنانا پڑے گا کہ یہ جو ڈر ہے, اور امیشن کمیشن جو بیچارے لوگ کرتے ہیں, فیصلے جو کرتے ہیں, ہر کوئی فیصلہ جب کرتا ہے تو اس میں امیشن کمیشن ہو سکتا ہے, اس میں یہ نہیں ہے کہ کرپشن ہو, لیکن ویسے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو ہمیں ایک ریشنلائزیشن کرنی پڑے گی, اور وہ اس میں بالکل چاہوں گا کہ اپوزیشن بھی انوالو ہو اور گورنمنٹ بھی انوالو ہو, اور اس کو ہم ایسا طریقہ کار کریں کہ لوگوں کو یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے. جو آج تو یہ حالت ہے کہ اس وقت جو قطر کا گیس کا جو معاہدہ ہوا تھا 13.5 یا 13.7% برنٹ کا, اس کو ہم نے 10.2% یا 10.3 پہ لے کے آئے ہیں. اتنی میجر اچیومنٹ ہے, اور وہ بھی نیب نے اس کے پیپرز منگوا لیے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نتھنگ از آؤٹ آف ریچ فرام نیب. تو آئی تھنک اس میں تھوڑی ریشنلائزیشن چاہیے ہوگی, اور ورنہ جو ہے کوئی بھی کام نہیں کرے گا. اور یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. تھینک یو سو مچ سر, بہت بہت شکریہ. وزیر خزانہ اور ریونیو جناب شوکت ترین ہمارے ساتھ وہ روڈ میپ شیئر کر رہے تھے جس سے پاکستان میں مجموعی قومی پیداوار ان کے مشن کے مطابق اگلے سال 6% اور اس کے آئندہ سال یعنی 2023 میں 7% کو عبور کر جائے گی. نتائج آپ خود عکس کیجئے. اس کے ساتھ